جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ چار خبریں اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل سین پہ بڑی ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے حوالے سے ٹرینڈنگ ہو رہی ہے۔ ان چار خبروں کے حوالے سے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیو نیوز پر آرمی چیف سے منسوب ایک بیان کا بہت ذکر ہے کہ واشنگٹن میں امریکہ میں آرمی چیف نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ خبر کہاں سے آئی ہے؟ بات کب کی تھی؟ پبلش پرنٹ کب ہو رہی ہے؟ اس بات کا راوی کون ہے؟ یہ بتانے والے ذرائع کون سے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی ہمشیرہ، انہوں نے آج رپورٹر سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان کی بہن اور عمران خان کی اہلیہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی۔ کیوں نہیں لیں گی؟ کیا ان کی مصروفیات ہے؟ اور بشرا بی بی کے بارے میں کیا علیمہ خان کوئی بیان دے سکتی ہیں؟ اس پر بات ہوگی۔ تیسرا معاملہ جناب پیپلز پی ٹی آئی کا ہے اور وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کے تسلیم ہوتے ہیں نہیں تسلیم ہوتے، اور 22 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جو بھی ہے الیکشن کمیشن سے کہ فیصلہ کریں۔ 22 تاریخ کل ہے کہ بھئی بلے کا نشان ان کا ہے یا نہیں ہے، اس پر فیصلہ کر لیں۔ تو ایک یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جو چوتھا ایشو ہے وہ سب سے بڑا دلچسپ ہے، بڑا ہی مزے کا ایشو ہے، گجرانوالہ کا واقعہ ہے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف والے جناب کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے ہیں، تو آج کل جبر کا عتاب کا دور ہے، تو کئی امیدوار ایسے ہوئے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی لینے گئے اور وہ ڈی سی آفس سے ملتے ہیں، باہر بیٹھی پولیس جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ملتے ہیں مبینہ طور پر اپھاڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی دستخط شستخط کر کے ملتے ہوں گے، پھر کاغذ پھاڑ دیے، پھر دوبارہ نہیں ملتے ہوں گے، تو ان کی نامزدگیاں تو اسی طرح رک جاتی ہیں۔ اب لیکن جو گجرانوالہ میں واقعہ ہوا وہ کاغذات نامزدگی پھاڑنے کا نہیں ہے، وہ ایک اور واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کاغذات نامزدگی لینے گئے، پولیس نے سمجھا، اور وہ پیپلز پارٹی کے تھے، پولیس یہ رپورٹ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں طاہر ملک صاحب، فتح محمد ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی بڑی پرانی ہے، دیرینہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بتایا کہ ایک صاحب گئے جناب گجرانوالہ میں اور انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی کے طرف سے کاغذات نامزدگی لینے کی کوشش کی۔ وہ کاغذات نامزدگی لے کے باہر آئے تو باہر سمجھا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، اور انہوں نے پکڑ کے پولیس نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بندہ کہہ رہے نہیں میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوئی۔ خیر جب ان کی جماعت کا پتہ چلا تو پھر انہیں رہائشیہ کر دیا۔ جو طاہر نعیم ملک ہیں ہمارے دوست، انہوں نے اس ٹویٹ کو لکھا فرینڈلی فائر، یعنی ملی بھگت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن بہرحال ایک جماعت کو سائیڈ لائن تو کیا جا رہا ہے یہ، اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو فیکٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی جو حرکتیں 9 مئی والی تھی اس کے بعد برداشت ختم ہو گئی ہے، ریاست میں کسی قسم کی لبرٹی نہیں ہے۔ حالانکہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے آزادانہ طور پر، لیکن وہ آزادانہ طور پر اب کوئی ایسی اجازت والا سلسلہ نہیں رہا۔ علیمہ خان صاحبہ انہوں نے آج رپورٹر سے بات کی، اور رپورٹر بڑا چل رہا تھا کہ عمران خان کی جگہ لاہور سے علیمہ خان لڑیں گی، پیسہ ہی بہت ہے، پیسہ ہی بہت پھر وہ انویسٹ کر سکتی ہیں الیکشن میں۔ لیکن انہوں نے آج بات کلیئر کر دی، انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گی۔ اچھا ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کسی سیاستدان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کی فیملی آگے آتی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں نواز شریف پہ برا وقت آیا تو بیگم نواز شریف سامنے آئیں، بیگم کلثوم نواز،
اور جنرل مشرف نے اپنا ہی تماشا بنوایا کہ ان کی گاڑی کو کرین سے، وہ بیٹھی تھی، گاڑی کو کرین سے اٹھوا دیا، یہ تماشا کیا۔ اچھا، نواز شریف پھر گئے تو پھر اس کے بعد مریم نواز ان کی کیمپین ہینڈل کرتی رہی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کا نام لیوا بے نظیر بھٹو تھی، بے نظیر کے بعد بلاول یا آصف زر، فیملی ممبر ہوتے ہیں نا، نواز شریف کے بعد حمزہ شہباز، اور یہ ایسوسیشن ہوتی ہے فیملی کی، یہ موروثی سیاست میں نہیں آتا۔ اچھا، اب عمران خان کے بعد اگر عمران خان کی فیملی میں سے کوئی کیمپین کرے تو بڑی افیکٹو ہوگی۔ وہ علیمہ خان علم لے کے نکلے یا پھر بشرا بی بی علم لے کے نکلے تو بڑا پاپولر ہوگا۔ لیکن علیمہ خان نے آج بتایا کہ نہ وہ خود الیکشن لڑیں گی نہ بشرا بی بی لڑیں گی، یعنی یہ پرچہ صاف ہے، فیملی نہیں آ رہی عمران خان کے استقبال کو اور دفاع کے لیے۔ اب اگر بیرسٹر گوہر خان یا شیر افضل مروت عمران خان کے نام پر ٹکٹ مانگیں گے تو اس سے لوگوں کو ایسوسیشن نہیں ہوگی، وہ فیملی کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو یہ صورتحال عمران خان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا وہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی سن لیجئے کیا ہوا۔ انہوں نے بھائی ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے 2 نمبر سے، اس کے بعد جناب وہ ہو گئے اچانک ہی گوہر خان وزیر وہ چیئرمین ہو گئے اور دوسرے کوئی اور بندے ہو گئے۔ اب پشاور میں ہوئے تھے یہ الیکشن، 100 لوگوں کی نشستیں لگائی گئیں، 7 لوگ موجود تھے، انہوں نے آپس میں عہدے شہدے بانٹ لیے۔ تو اس پہ الیکشن کی لیجٹمیسی پر، انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال اٹھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ 20 دن تک ہمیں بتا دیں کہ یہ الیکشن درست ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اگر یہ الیکشن درست نہیں ہے یا انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو پھر ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں رہے گا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کی بس ہو گئی، انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ 22 تاریخ یعنی کل تک ہمیں بتا دیں کہ یہ الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کیا اس کی بیسس پر بلہ تحریک انصاف کا نشان ہو سکتا ہے۔ تو کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بے شک وہ جیل میں سے بیٹھ کر کہتے رہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے لاہور، کراچی، میاں والی، سکر، سرگودا، جہاں مرضی سے، لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، توشہ خانہ کیس میں وہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کے چیئرمین ایک سائڈ پہ گئے، پھر اس کے بعد اگر انتخابی نشان بلہ بھی چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ جو وکلا کو ٹکٹ دینے والا نا، یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ آپ کے کارکن ہوں گے جماعت کے جنہوں نے برسوں محنت کی ہوگی، اس لیے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے بننا چاہتے ہوں گے، لیکن ان سب کی خدمات کو آپ نے اگنور کر کے اچانک اعلان کیا کہ آپ وکلا کو ٹکٹ دیں گے۔ تو ایز سچ جماعت کا سٹرکچر بھی کوئی نہیں ہے، جو لیڈران تھے زیادہ تر تو 90% دوسری جماعتوں میں جا چکے ہیں پریس کانفرنس کر کے، جو کچھ ابھی عمران خان کے نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں۔ تو پھر ان حالات میں عمران خان کیسے الیکشن لڑیں گے؟ تو اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر ان سے انتخابی نشان بھی لے لیا جاتا ہے تو پھر تو تحریک انصاف فارغ نون لیگ کے لیے کھلا میدان ہے، اور وہ اس میدان میں دندناتے پھریں۔ کل فیصلہ ہو جائے گا یہ کہ انتخابی نشان بلہ انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آخری خبر اور امپورٹنٹ خبر پہ آتے ہیں کہ آرمی چیف نے واشنگٹن میں کہیں کہا تاجروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یہ خبر آج میں نے جیو نیوز پر دیکھی، آج 21 تاریخ ہے، اور یہ ڈنر کافی دن پہلے ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ اس ڈنر میں ایک بزنس مین شریک تھے، تنویر صاحب، انہوں نے وہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب سوال کیا گیا تو آرمی چیف نے کہا کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور اگر کسی وجہ سے لیٹ ہوئے
تو یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ضرور ہو جائیں گے، جو کہ مارچ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیبرری نہیں تو مارچ۔ لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، 10-15 دن ہی صحیح، لیکن 8 فروری حتمی تاریخ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ڈٹے کھڑے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ جب فیصلہ، جب یہ سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ پتہ ہے کس وقت کی ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ اس وقت کی ہے جب لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا، وہ باقر نشوی والا اور عمیر نیازی والا، اس میں انہوں نے جب کہا تھا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو بلا لیا۔ اچھا، 3 ججز پہ مبنی رات کو عدالتیں کھل گئی۔ اس کا جو درمیانی وقفہ تھا، اس دوران کہیں یہ ڈنر ہوا، اور اس کے دوران کہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بات کی ہے۔ تو اس بات کو حالات تو، اور انہوں نے کہا کہ جو مجھے پتہ ہے، اس کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انتخابات کی حتمی تاریخ جو ہے وہ 8 فروری ہے، لیکن اگر زیادہ رد و بدل ہوا تو تھوڑا سا مارچ تک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں جو آرمی چیف ہیں وہ ابھی ملک سے باہر ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو بہت سارے لوگ ڈائریکشن کا انتظار کر رہے ہیں، کرنا کہ یہ سندس ہو، تو وہ ڈائریکشن ان کے آنے پہ پتہ چلے گی۔ لیکن اس خبر سے بھی آپ کو ڈائریکشن کا پتہ چل رہا ہوگا کہ بھئی الیکشن میں کچھ زیادہ تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کروانے ہیں، عوام کے منتخب نمائندوں کو ان کا منصب سونپنا ہے، اور سب کو پتہ ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ملک بینک کرپسی کی نہج پہ ہی رہے گا، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور حالات خراب ہوتے جائیں گے، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی۔ تو یہ ابھی تک کی خبریں ہیں، اور اس دوران کوئی اور خبر آئی تو آپ سے دوبارہ کسی ویلاگ میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔